السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم علمنا بما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ ہفتے ہم نے القواعد الاربع، چار بنیادی قاعدے جو تھے ان میں سے دو قواعد کا ہم نے دو قاعدوں کی تفصیل و شرح کر لی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ قاعدہ نمبر 3 اور 4 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے یہ دوسرے قاعدے کی آخری جو سلائیڈ تھی یہ رہ گئی تھی غالباً شفاعت کے متعلق، کیونکہ قرآن پاک میں اور احادیث میں جو شفاعت ہے، جس کو ہم سفارش بھی کہتے ہیں، یہ دو قسمیں اس کی بیان ہوئی ہیں۔ ایک ہے شفاعہ منفیہ اور ایک ہے شفاعہ مثبتہ، یعنی ایک شفاعت وہ ہے، ایک سفارش جس کی نفی کی گئی ہے کہ ایسی کوئی سفارش نہیں ہوگی، اور ایک ایسی ہے جو ثابت بھی ہے۔ اس کی شفاعہ منفیہ وہ کیا ہے کہ ما كانت تطلب من غیر اللہ فيما لا يقدر علیہ الا اللہ، جو غیر اللہ سے یعنی اللہ کے علاوہ کسی سے ایسی چیز طلب کرنا جس کا وہ اختیار ہی نہ رکھتا ہو، جو اس کے پاس قدرت ہی نہ ہو۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ کیا ایمان والو، تم خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا، تمہیں دیا، جو رزق ہم نے تم کو دیا اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یأتی، اس سے پہلے کہ وہ آئے، یوم الدن یعنی وہ دن آئے جس میں کیا ہے، لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہے، ولا خلۃ، اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعہ، اور نہ ہی کوئی سفارش، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی کیا ہے، ظالم ہے۔ دوسری جو شفاعت ہے، جو سفارش ہے، جو ثابت ہے، وہ بھی وہ کون سی ہے؟ یہ التی تطلب من اللہ، جو اللہ سے ہی طلب کی جائے گی، اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ والشافع مکرم بالشفاعہ، اور جو شفاعت کرنے والا ہوگا نا وہ اللہ کے ہاں مکرم ہوگا، صاحب تکریم ہوگا، یعنی مانگی تو اللہ سے ہی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جیسے اپنے انبیاء بھی سفارش کریں گے، اور جو اولیاء اللہ ہوں گے وہ بھی کریں گے، وہ کیا ہوگی؟ والمشفوع له من رضی اللہ قولہ وعملہ بعد الاذن، یعنی ایک تو یہ ہے کہ جو سفارش کرنے والا ہوگا نا وہ اللہ کے ہاں مکرم ہوگا۔ مکرم اس کی تکریم کیسے کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے تم سفارش کرو، تمہیں سفارش کی اجازت دی جاتی ہے۔ اور جس کے حق میں سفارش کرنی ہے، والمشفوع له، یعنی جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے، جس کی سفارش کی جا رہی ہے، یہ سمجھ لیں اس کے لیے کیا معاملہ ہے، من رضی اللہ قول و عمل، اس کے عمل اور قول سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اس کے حق میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے، وہ اولیاء اللہ بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، ان سے کہیں گے کہ تم سفارش کرو۔ یعنی ایک سفارش کرنے والا ہے، ایک ہے جس کی سفارش کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں کا، ایک جو سفارش کرنے والا اس کا مقام اللہ تعالیٰ کے بہت بلند ہوگا، جو بھی ہے، چاہے وہ انبیاء میں سے ہو یا اولیاء میں سے ہو۔ اور جس کے حق میں سفارش کی جا رہی ہے، یعنی وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا یا جو بھی گناہ گار ہے، اس کی حق میں سفارش کی، لیکن شرط کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے راضی ہوں گے اور اس کے عمل سے بھی راضی ہوں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے الا باذنہ، سوائے اس کی اجازت کے۔ تو اگر سفارش ہو ہی نہ کوئی بھی، تو اس آیت کا، یہ جو آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں، اس میں یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی سفارش ہوگی لیکن کس کی؟ الا باذنہ، جس کی اللہ اس کی اجازت سے ہوگی۔ تو اجازت کس کے لیے دینی ہے؟ یہ کہ اس کی تفصیل بھی آئے گی انشاءاللہ۔ شفاعت کی دو قسمیں ہیں، منفی اور شفاعت مثبت۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ منفی سے مراد کیا ہے کہ غیر اللہ سے وہ طلب کیا جائے جس کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، یعنی جیسے کوئی بندہ کہ جی مجھے اولاد چاہیے، مجھے اولاد دے دو، یا مصیبت میں پھنسا ہوا ہو کہ مجھ سے مصیبت کو دور کر دو، میں بیمار ہوں مجھے شفا دے دو۔ یہ ساری چیزیں کس کے؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے، اور کسی کے اختیار میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ کوئی مر رہا ہے اس کو کہیں اس کو بچا لیں، کوئی اللہ تعالیٰ بچانا چاہے تو بچا لیں، نہیں تو نہ صحیح۔
تو ایسی چیز اللہ سے طلب کرنا، اللہ کے علاوہ کسی سے طلب کرنا جس کی وہ قدرت ہی نہیں رکھتا، تو جو بندہ مردوں سے مانگ رہا اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ کہ نہیں، جو خود مر گیا وہ دوسروں کی کیا ہیلپ کر رہے؟ اس کی دلیل سورہ بقرہ کی آیت کریم میں ذکر کی جیسے اوپر گزر گئی ہے۔ اور صفات مثبتہ یعنی جس کی جو صفات ثابت ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سفارش طلب کی جائے، اور یقیناً سفارش کا اختیار اللہ کو ہی ہے، اور اس کی دلیل سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہ جو آیت کرسی ہے اس کی میں کہ ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، لیکن آگے یعنی اللہ تعالیٰ جس کے حق میں سفارش کروانا چاہے گا، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے کہے گا، وہ انبیاء بھی ہو سکتے ہیں، اولیاء بھی ہو سکتے ہیں، اس کی تفاصیل حدیث میں بھی مل جاتی ہیں۔ آج ہم دوسرا جو یہ اوپر والا یہ سفارش کے بارے میں ہمارا یہ ایک سلائڈ رہ گئی تھی، تو اس لیے میں نے اس کو وہاں سے شروع کیا۔ آج ہم اپنا قاعدہ جو ہے وہ تیسرا قاعدہ پڑھتے ہیں۔ تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ جیسے پہلے دو ہم نے پڑھ لیے تھے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا قاعدہ ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر علی اناس متفرقین فی عباداتہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے درمیان میں آئے جو اپنی اپنی عبادتوں میں الگ الگ تھے، یعنی ان کی عبادت یہ نہیں کہ سارے ایک ہی طرح کی عبادت کرتے تھے، سب کی مختلف ہوتی تھی۔ منہم، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے، من یعبد الملائکہ، جو فرشتوں کی عبادت کرتا تھا، ومنہم من یعبد الانبیاء والصالحین، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو بعض ایسے تھے جو انبیاء اور صالحین کی جو ہے نا وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اب عبادت کیسے ہوتی تھی، کیا تھا، اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ آتی ہے۔ ومنہم من یعبد الاشجار والاحجار، بعض ایسے تھے جو درختوں کی پوجا کر رہے تھے، عبادت کر رہے ہیں، کوئی پتھروں کی پوجا کر رہا ہے۔ ومنہم من یعبد الشمس والقمر، اور بعض ان میں سے ایسے تھے جو سورج و چاند کی عبادت کرتے تھے۔ وقاتلہم، ان سے قتال کیا، جہاد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے، ولم یفرق بینہم، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کیا ان کے درمیان۔ یہ نہیں کیا کہ جہاد جو ہے نا وہ درختوں اور پتھروں کی پوجا کرنے والے تھے ان سے تو جہاد کیا ہے، لیکن جو سورج کی یا فرشتوں کی یا انبیاء اور صالحین کی عبادت کر رہا ہے اس کو چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ ساروں کو جتنے بھی مشرکین تھے سب کے ساتھ جہاد کیا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ وقاتلوہم، تم ان سے جہاد کرو، لڑو، لڑائی کرو، جھگڑا کرو، کس چیز پہ؟ حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، ویکون الدین کلہ للہ، اور دین صرف اور صرف اللہ، سارے کا سارا جو دین ہے وہ کس کے لیے ہو جائے؟ اللہ کے لیے۔ اب آگے عبادت کی اقسام جو اوپر ذکر کی ہے نا کہ کیا وہ عبادت ان چیزوں کی کرتے تھے، اس کی دلیل کیا ہے؟ جیسے میں نے اس کتاب کے شروع میں بتایا تھا، اور جیسے پہلے بھی جو ہم نے کتاب پڑھی تھی اصول الثلاثہ، اس میں بھی امام صاحب کوئی بھی بات جو ذکر کریں گے ساتھ اس کی دلیل ہوگی، اور اکثر دلیل قرآن پاک سے ہی ہوگی، لیکن حدیث سے بھی بعض دلائل ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو اوپر ہم نے باتیں کی ہیں، جو ان میں سے بعض لوگ جو تھے نا وہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، بعض انبیاء اور صالحین کے کرتے تھے، بعض درختوں اور بتوں کی پوجا کر رہے تھے، یعنی احجار یعنی پتھر۔ پتھروں سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی راہ چلتے کوئی پتھر ملتا تھا اس کو پوجنا شروع کر، بلکہ انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے یہاں پہ احجار سے، یعنی جو پتھروں کے بت بنائے ہوتے، ورنہ مکہ کے اندر تو پہاڑ ہی پہاڑ ہیں سارے، لیکن بت ان کے خاص ہی تھے، لات عزا منات وغیرہ یہ سارے، اور اسی طرح بیت اللہ میں جو 360 کا ذکر ملتا ہے کہ 300 سے زیادہ جو بت تھے وہ کیا تھے، وہ کیا خالی کیا انہوں نے پتھر رکھے ہوتے تھے؟ نہیں، ان کی کوئی شکل و صورت بنائی ہوئی ہے، کسی کو کچھ نام دیا ہوا، کسی کو کچھ دیا ہوا، ورنہ تو پورا مکہ کو آپ دیکھ لیں ہر طرف پتھر ہی پتھر ہے۔ تو پتھروں سے مراد یہاں پہ یہ بت ہی ہیں۔ ومنہم من یعبد الشمس والقمر، جو ان میں سے سورج چاند کی، اب ان کی دلیل کیا ہے کہ وہ سورج چاند کی عبادت کرتے تھے، اشجار کی عبادت کرتے تھے؟ دلیل کیا ہے جی؟ سورہ فصلت کی آیت نمبر 37 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اس کی آیات میں سے، نشانیوں میں سے ہے کیا چیز ہے؟ لیل رات، نہار دن، والشمس والقمر سورج اور چاند، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تم سورج کے لیے سجدہ نہ کرو نہ چاند کے لیے، وسجدو، تم سب کے سب کس کے سجدہ کس کے لیے کرنا ہے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ کون اللہ؟ الذی خلقہن، جس نے ان کو سب کو، یہ جتنی ساری چیزیں ہیں نا ان سب چیزوں کو جس نے بنایا پیدا کیا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم ہو خالص اسی کی عبادت کرنے والے، اگر تو تم نے عبادت صرف اس کی عبادت کرنی ہے تو پھر ان میں سے کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تم سجدہ نہ کرو، نہ سورج کو کرو نہ چاند کو۔ اس کا مطلب ہے وہ سورج چاند کو سجدہ کرتے تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جہاں پہ ان کی وہ ستاروں کے بارے میں کہا کہ یہ سورج یہ چاند ہے، ستاروں کو دیکھا جی یہ ستارہ میرا رب ہے، پھر انہوں نے کہا چاند ہے، پھر جب وہ بھی چلا گیا پھر سورج کے بارے میں بات کی، ان کو سمجھانے کے لیے بات کی، میرا جو رب ہے وہ ایسے غروب ہونے والے چیزوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ تو وہ لوگ کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ سورج چاند کو سجدہ کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا جان یہی رب ہے جی، فلانا ہے جی،
جیسے آج ہندوستان میں دیکھیں، انہوں نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بت بنایا ہوا، کسی کو یہ بھگوان کی فلانی صورت ہے، یہ فلان ہے، یہ وہ ہر چیز کا کسی نہ کسی چیز، اور ایسی ایسی چیزیں بھی ہیں کہ ان کا نام لیتے ہوئے بندے کو شرم آتی ہے. تو یہ جہالت کی انتہا ہے. تو یہ ہے سورہ فصلت میں. اسی طرح سورہ غالباً سورہ حج میں بھی اس کا ذکر آپ کو ملے گا، وہاں پہ بھی تفصیل سے کافی چیزوں کا ذکر ہے، وہاں پہ بھی سورہ چاند کا بھی ذکر ہے. تیسرے قاعدے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول مختلف لوگوں پر آئے، جیسے میں نے اوپر بیان کیا. یہ اصل میں جو اوپر عربی ہوتی ہے اسی کے چند نکات ہی ہم لکھے ہوتے ہیں نیچے، وہ میں نے آپ کو ویسے ہی بیان کر دیے. کہ اللہ کے رسول نے یہاں پہ جو مین نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ تھے جو رسول اللہ علیہ وسلم جس قوم کے اندر آئے تھے، وہ سارے صرف یہ نہیں تھے کہ ایک طرح کے مشرک تھے، بلکہ ان میں سے کچھ انبیاء صالحین کے ماننے والے بھی تھے. جیسے اوپر ہم نے قاعدہ پڑھا کہ بعض لوگ ایسے تھے جو انبیاء اور صالحین یا نیک لوگ جو تھے نا، وہ کہتے تھے ہم ان کے قرب صرف اس وجہ سے ان کے اس کے پاس جاتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. جیسے سورہ زمر کی ہم نے آیت پڑھی تھی. اور یعنی ایسے لوگ تھے جو اللہ پہ ایمان رکھتے تھے، جیسے اوپر ہم نے قاعدہ نمبر 1 میں پڑھی ہے، ایک یا دو میں، دونوں میں آیا تھا کہ وہ یہ مانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ان سے پوچھے کس نے ان چیزوں کو پیدا، آسمان زمین کو کس نے بنایا، رزق کون دیتا ہے جی، یہ کون؟ تو سارے کیا کہتے ہیں، لَيَقُولُنَّ اللہ. وہ ضرور کہتے ہیں اللہ. یعنی اللہ پہ ایمان تھا ان کا، یہ نہیں تھا کہ اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے. اللہ کو رب مانتے تھے کہ اللہ خالق ہے، اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، لیکن جب عبادت کی باری آتی تھی تب کہتے تھے یہ لات عزا اور بارش اور فلان فرشتے اور یہ جنات، کسی نے کسی کو رب بنایا ہوا تھا، کسی نے کسی کو. عبادت، اصل مسئلہ عبادت میں تھا. اور جس کی ربوبیت جو ہے نا، توحید ربوبیت میں خلل ہوتا ہے نا، یعنی وہ اللہ کو رب تو مان لے لیکن اس کو پورا اس کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے، وہی عبادت کسی اور کی کرتا ہے. جس کو یہ پتا ہو کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا جزا و سزا کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو بنایا ہے، نفع نقصان ہر چیز، تو پھر عبادت بھی اللہ ہی کی کرے گا. عبادت کی جتنی اقسام ہے وہ ساری اللہ کے لیے بجا لائے گا. تو یہاں پہ بھی انہی کا ذکر ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی میں بھی فرق نہیں کیا. اصل جو مین نقطہ ہے نا اس سلائیڈ میں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ ہی جہاد کی ہے. یہ نہیں کیا کہ بھئی چند کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے جی یہ انبیاء کے ماننے والے ہیں، یہ اللہ کو مانتے ہیں، چلو ان کو چھوڑ دیتے ہیں. جو بھی مشرک تھا سب کے ساتھ اللہ کے رسول نے جہاد کی ہے، کوئی فرق نہیں کیا اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے شرک کی ان چاروں صورتوں کے دلائل قرآن و سنت سے ذکر کیے ہیں، جو اوپر ذکر ہے کہ احجار ہیں، درخت وغیرہ، سورج چاند اور اس طرح کے. اور اس میں جو نیک لوگ تھے ان کی بھی عبادت کی جاتی تھی، جیسے صحیح بخاری مسلم میں اور بھی حدیث کی کتب میں موجود ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے جو ہے وہ ایسے لوگوں پر لعنت کی تھی جنہوں نے، ان میں کوئی نیک بندہ فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر بت بنا لیتے تھے، یعنی سجدہ گاہ بنا لیتے تھے. اور اپنے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، عید گاہ نہ بنا دینا، میلے والی جگہ نہ بنے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اپنے لیے، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ ایسے معاملات ہونے. اور جو سابقہ قومی تھی ان کے حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، قرآن پاک میں کئی جگہ پہ آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پہ لعنت کی جو اپنے لوگ، جو نیک لوگ فوت ہوتے تھے ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے. وجہ یہ ہے کہ اگرچہ ان کے معبودان مختلف ہیں لیکن سب ہی غیر اللہ ہیں. اصل کیا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہے اللہ کے علاوہ ہی ہے، چاہے کوئی انبیاء ہیں، فرشتے ہیں، جو بھی ہیں، جتنے مرضی جس کو کہتے ہیں نا مقرب ہے اللہ کے، لیکن ہے تو غیر اللہ ہی ہے نا. غیر اللہ سے مراد ہے اللہ کے علاوہ جو بھی ہے، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے. دین اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. سب سے بڑا فتنہ غیر اللہ کی عبادت ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا حتی لا تکون فتنہ تم، تو رسول اللہ نے کون سا فتنہ سب سے زیادہ ختم کیا تھا؟ سب سے سخت جو احکام ہیں قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، وہ کس کے بارے میں؟ شرک کے بارے میں. شرک کے معاملے میں جتنی سختی اور کسی اور چیز کے بارے میں نہ قرآن میں آپ کو نظر آئے گی نہ حدیث میں. اصل کی پوری لائف دیکھ لیں آپ کی، جو جتنے جہاد ہے اس میں مین کیا چیز ہے؟ جہاد کس کے لیے کیا جاتا تھا؟ سب سے جو مین بڑا مقصد تھا وہ کیا تھا کہ شرک ختم ہو جائے دنیا سے، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو، جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. ہمارا مقصد کیا ہے دنیا کے اندر آنے کا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا ہے؟ تاکہ وہ صرف میری عبادت کریں. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی یعبدون کی ایک تفسیر یہ بھی کی ہوئی ہے، یوحدون، کہ وہ صرف میری، یعنی توحید، مجھے ایک اکیلا مانے، صرف ایک میری عبادت، توحید پر مان جائے سارے. اب یہ فرشتوں کے عبادت کرنے کی کیا دلیل ہے کہ فرشتوں کی عبادت ہوتی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ آل عمران میں، وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ، اور نہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم بناؤ، پکڑو، الملائکۃ فرشتوں کو، والنبیین اور نبیوں کو، اربابن رب، رب بناؤ. اب یہ دلیلیں قرآن پاک کے اندر ہے، لیکن افسوس اس چیز کا ہے کہ ہماری اکثریت کو نہ ان چیزوں کا پتہ ہے نہ دلائل کا پتہ ہے. اور جو اہل بدعت ہیں جنہوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنایا ہوا ہے اور وہاں پہ میلے ٹھیلے لگاتے ہیں، وہ دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں جی
یہ تو ساری بتوں کے بارے میں آتے ہیں، یہاں پہ کون سے بت کا ذکر ہو رہا ہے جی؟ فرشتے اور نبی، جو سب سے مقرب لوگ ہیں نا اللہ تعالیٰ کے، اللہ کی مخلوق میں، یا وہ فرشتے ہیں یا وہ انبیاء ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو رب کی جمع ارباب ہے، یہ رب کی جمع ارباب ہے، جنہوں یعنی اللہ تعالیٰ کہنا وہ تمہیں حکم نہیں دیتا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بناؤ، بنایا ہوتا تھا نا انہوں نے۔ سابقہ قوموں میں بھی ایسے ہوتا تھا، جیسے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً آتا ہے واقعہ، کہ انہوں نے جب یہ آیت نازل ہوئی سورۃ توبہ میں ہے نا، کہ انہوں نے اپنے اولیاء جو تھے نا، اپنا علماء، ان کو رب بنایا، انہوں نے کہا ہم تو نہیں ان کو رب بناتے تھے، رسول اللہ نے کہا کہ تم ان کی حلال کرتا چیز کو حلال اور ان کی حرام کرتا چیز کو حرام نہیں سمجھتے؟ یعنی جس کو عالم صاحب اپنے ان کے علماء حرام کہتے تھے اس کو ہی حرام سمجھتے تھے، دلیل دے رہے نہیں دے رہے، بس یہ عالم صاحب نے فرما دیا ہے، چلو جی یہ حلال ہے، جو اس نے کہہ دیا حرام ہے، چاہے وہ اللہ کی شریعت میں جائز بھی ہوتا تھا لیکن اس نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے جی، یعنی اندھی پیروی کرنا۔ تو رسول اللہ نے کہ یہی اصل چیز ہے، یہی وہ رب بنانا ہے جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہاں پہ انبیاء اور رشتوں کو رب بنانے سے منع کیا گیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور انبیاء ایک اور دلیل کیا ہے، وہ دلیل الانبیاء، اور انبیاء کے رب بنانے کی یا ان کی عبادت کی کیا دلیل ہے؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللہ، اور جب اللہ کہے گا، یہ کہا، یا عیسی ابن مریم، یا عیسی ابن مریم، انت قلت للناس، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اتخذونی، مجھے بناؤ، مجھے بناؤ کیا، وہ امی اور میری والدہ کو، الہینی، دو معبود، الہ کہتے ہی معبود کو ہیں جس کی عبادت کی جاتی ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، قال سبحانک، تو عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، یعنی تو اس طرح کی جتنی یہ خرافات ہیں ان چیزوں سے، تو یا اللہ تو پاک ہے کہ تیری ذات کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے۔ ما یکون لی، نہیں تھا میرے لیے، ان اقول ما لیس لی بحق، یہ تو میرے لیے میرے شان ہی نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جو حق ہی نہیں ہے، یہ میرے حق میں نہیں ہے، یہ میرے شان ہی نہیں ہے کہ میں ایسی بات کروں۔ ان کنت قلتہ، اور اگر میں نے یہ کہی بھی ہوتی، فقد علمتا، بس تو جانتا ہے، تو اس کو جانتا ہے، تیرے علم میں ہے، یعنی پہلی بات ہے یہ میں کہہ ہی نہیں سکتا، ایسی بات میں کیوں کہوں گا جو میرے شان ہی نہیں ہے، اور اگر ان کیس میں نے کی بھی ہے تو فقط علمتا، تو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے میرے نفس میں کیا ہے، میرے اندر کیا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، میں نہیں جانتا کہ جو تیرے، یعنی میرے اندر کیا چل رہا ہے، میرے دل میں کیا ہے، میں نے کیا کیا، یہ سارا یا اللہ تیرے علم میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، لیکن میرے علم میں نہیں ہے جو تیرے، تیرے بارے میں میرے یہ نہیں کہ تیرے اندر کیا ہے، میرے اندر جو بھی ہے وہ سارا یا اللہ تیرے سامنے ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو علام الغیوب ہے، غیب کا خوب علم رکھنے والا ہے، سب سے زیادہ علم رکھنے والا، عالم الغیب ہے۔ تو ان چیز اس آیت کے اندر بھی یہ پتہ چلا کہ انبیاء کو بھی معبود بنایا گیا ہے، ان کی بھی عبادت کی گئی ہے، اگرچہ کوئی بندہ لاکھ انکار کرے جی ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے، تو صرف انکار کرنے سے بدلنے اس کے اعمال بتاتے ہیں کہ بھی کیا جو اعمال جو صرف اور صرف اللہ کے لیے بجا لانے چاہیے، اللہ کے لیے کرنے چاہیے، اگر وہی والے اعمال اسی طرح کی صورت جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے کی جا رہی، چاہے پھر وہ فرشتے ہوں، انبیاء ہوں یا کوئی بھی ہوں۔ اب یہاں پہ اوپر عمومی مثال دی ہے، نبیین، نبیون کی جمع نبیین ہے، تو یہاں پہ عمومی ہے کہ سارے انبیاء کی ذکر ہو، یعنی ایک سے زیادہ انبیاء کا ذکر ہے کہ ان کو رب نہیں بنانا۔ اور یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام جو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آخری نبی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں، ان سے پہلے جو سیکنڈ لاسٹ جس کو کہتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آئے ہیں اور اولو العزم میں شامل ہیں یہ، اور ان کو بھی جو نصارہ تھے جن کو ہم عیسائی بولتے ہیں، انہوں نے معبود بنایا ہوا، کسی نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے، کسی نے کسی اور طریقے سے عبادت کی، اور صرف ان کو نہیں بنایا بلکہ ان کی والدہ کو بھی بنایا، مریم علیہ السلام کو۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ چاہے کوئی کتنا بھی برگزیدہ ہو، بزرگ ہو، نبی ہو، فرشتہ ہو، اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی، چاہے کرنے والا جو ہے نا وہ کہے جی میں تو تعظیم کر رہا ہوں، یہ تو عبادت ہے ہی نہیں، آج بھی کچھ لوگ یہ اشکال پیش کرتے ہیں جی ہم عبادت نہیں کر رہے، ہوتی وہ عبادت ہی ہے، وہ عبادت کی اقسام جو ہے وہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نے تفصیل سے پڑھی تھی کہ عبادت ہے کیا۔ تو جو لوگ آج ہمارے اس میں سیشن میں نئے آئے ہیں، تو ان کو میں انشاءاللہ وہ یوٹیوب کا لنک سینڈ کروں گا، ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی وہاں سے سنیں،
تاکہ عبادت کی مزید جو تفصیلات ہیں وہاں سے آپ کو پتہ چلیں گی کہ بہت سی ایسی عبادت ہیں جو ہمیں عموماً لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ عبادت ہوتی ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ تو عبادت کی جو تفصیل ہے وہ الاصول الثلاثہ کتاب ہے، وہ بھی انہی امام صاحب کی ہے، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی، جو ہم نے پہلے اس کی ہم نے شرح کر لی۔ تو یہاں پہ بہرحال ایک اور مسئلہ بھی اس میں اس آیت میں حل ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بعض لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء جو ہے نا ان کو علم الغیب تھا، یعنی وہ عالم الغیب تھے۔ تو علم غیب کا علم تو تھا جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا دیا، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ یعنی جیسے قیامت کی نشانیاں ہیں یا قیامت کے نزدیک یہ معاملات ہوں گے، سارے اس دور کے اعتبار سے غیب کا ہی علم تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا۔ لیکن بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جی جو کچھ ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، ہر چیز کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، یا اور انبیاء کے بارے میں، یا حتیٰ کہ اولیاء اللہ یا جن کو لوگ نیک سمجھتے ہیں ان کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ عقیدہ بنایا ہوتا ہے۔ ایسے کسی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس آیت سے بھی آپ کو پتہ چل رہی ہے، آپ لوگ ماشاء اللہ عربی کے اسٹوڈنٹ ہیں، اس میں اب کسی وہابی کا کول نہیں ہے، یہ جس کو ہمارے یہاں فٹافٹ جو ہے نا لیبل لگا دیے تو وہابی ہیں تو مانتے نہیں۔ تو یہاں پہ واضح طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کا کول یہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلی تو بات ہے کہ میں ایسی بات نہیں کر سکتا، اور اگر میں نے کی ہوگی تو اللہ تیرے علم میں ہے، بلا اعلم ما فی نفسی، میں نہیں جانتا کہ تیرے پاس۔ تو یہاں وہ خود اپنے علم کی نفی کر رہے ہیں کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، تو عالم الغیب ہے۔ اور پیچھے بھی ہم اسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی تفصیل سے پڑھا ہے۔ تو ایک شرک کی ایک صورت تو یہ بھی ہے کہ لوگ جو تھے وہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، جیسے سورہ ال عمران کی آیت میں ہے، اور اسی طرح انبیاء کی عبادت بھی کی جاتی تھی، جس کی دلیل سورہ المائدہ کی ہم نے پڑھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ نیک لوگوں کی بھی عبادت کی جاتی تھی، یعنی فرشتوں کا ذکر ہو گیا، سورج چاند کا ذکر ہو گیا، انبیاء کا ذکر ہو گیا، تو کہ نیک لوگوں کی بھی عبادت کی جاتی تھی، بالکل کی جاتی تھی۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ اسراء، جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، 15ویں سپارے کی پہلی سورت ہے یہ۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ وہ لوگ کون ہیں؟ اولئک، وہ لوگ کون سے ہیں؟ الذین، وہ لوگ جو یدعون، وہ پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کیا؟ یبتغون، اور وہ چاہتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ الی ربہم، اپنے رب کی طرف، الوسیلہ، وسیلہ یعنی کوئی ذریعہ، قرب کا ذریعہ۔ یہ ان نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کی عبادت کی جاتی تھی، کہ وہ لوگ تو خود اللہ کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، کو قرب کا ذریعہ تلاش کر رہے ہیں۔ اس کا جب آپ آیات کا سیاق و سباق پڑھیں گے تو اس کو مزید تفصیل واضح ہو جائے گی کہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، یہ ان کی صفات ذکر ہو رہی ہیں۔ یعنی جو لوگ نیک لوگوں کی عبادت کرتے ہیں نا، وہ جو نیک لوگ ہیں ان کا اپنا عالم کیا ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ تو خود اللہ کے قرب کا ذریعہ تلاش کر رہے ہیں، کہ ان میں سے کون زیادہ، یعنی یرجون رحمت، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، وہ یخافون عذاب، اور اس کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ ان کی تو یہ کیفیت ہے۔ اور جبکہ جو فالورز ہیں ان کے، جو ان کو ماننے والے ہیں، جو کہتے ہیں یہ ہماری، ان کی، ہماری ان کے آگے اور ان کی آگے آگے، ان کا کیا عالم ہوتا ہے؟ انہوں نے سارے اختیارات جو اللہ کے ہیں وہ سارے ان کو دیے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بس جی انہوں نے بچا لینا ہے۔ ان کا اپنا عالم کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وہ تو خود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت میں جگہ دے دے، ہمیں، ہم پر رحم فرما، اور اپنے عذاب سے، اللہ یخافون عذاب، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو جو خود عذاب سے ڈرا ہے اس نے دوسرے کو کیا بچانا ہے عذاب سے؟ تو یہاں پہ ایک تو یہ چیز پتہ چلی کہ ایسے نیک لوگ ہیں جو حقیقت میں نیک لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، صالحین ہیں، ان کا انکار نہیں ہم کر سکتے، بلکہ ان پہ ان کا عزت و اکرام کرنا، جیسے اس آیت سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے، ان کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ وہ اللہ سے، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ تو اب ایسے لوگوں کو کیا کریں؟ ہم ان کو عبادت کرنا شروع کر دیں؟ نہیں، بلکہ جو ان کا ایک مقام اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول نے دیا ہے، وہ اس مقام کو، اس پہ ان کو فائز رکھنا، ان کا اکرام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان سے دعا کروانا، ان کی یعنی احترام کرنا، یہ ضروری ہے۔ لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ اب ہم جو چیزیں اللہ سے مانگنے والی ہیں یا اللہ کے لیے خاص ہیں وہ ہم ان کے اندر ماننا شروع کر دیں۔ تو یہ غلو نہیں کرنا چاہیے، ان کا اپنا جو ان کی صفات ہیں ان کو بنانا چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی ان جیسا بنا دے، کہ ہم بھی اللہ کی رحمت کو امیدوار بنے، اللہ کے عذاب سے ڈریں، ہمارے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے۔ اب وہ الٹا یہ ہوتا کیا ہے کہ ہم خود تو ہر چیز وہ ان چیزوں سے ایسا کوئی عمل کرتے نہیں، بس سارے تکیہ جو ہے ان کے اس پر رکھا ہوتا ہے کہ بس یہ ان کو راضی کر لیا، یہ آگے ہمیں خود ہی بچا لیں گے، اور خود بھی ایسا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ لوگوں کا مال کھانا ہے، تو مال کھانے کے لیے ایسے دعوے کرنے پڑتے ہیں۔ ودلیل الاشجار والاحجار، درختوں اور بتوں کی پوجا، جو پتھروں کی جو پوجا تھی اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فرما افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخرى۔ تو یہ دو تین جو بت تھے نا مشرکین مکہ کے، ان کا ذکر ہے، لات، عزا اور منات۔ اس میں یہ جو منات ہے یہ درخت کی بات ہو رہی ہے، اور اسے نیچے حدیث بھی ہے
اور حدیث ابی واقد اللیثی، یہ صحابی رسول ہیں ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی حنین، ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ حنین کے لیے نکلے، ونحن حدثاء احد بکفر، اور ہم نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں، یعنی ابھی کفر کو چھوڑے ہوئے جو بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، حدثاء تھے ہم، یعنی نئے نئے ابھی ہم کفر کو چھوڑ کے آئے تھے۔ وللمشرکین سدرۃ، اور مشرکین کی ایک کیا تھی، یہ جو اس کو کیا بولتے ہیں، بیری، بیری کا ایک درخت تھا، مشرکین انہوں نے، یعنی ان کا ایک درخت تھا، یعکفون عندها وینویتون بها اسلحتهم، وہ اس کے پاس ٹھہرتے اور اسے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتے، جو یعنی مشرکین کا یہ معاملہ تھا۔ یقال لها ذات انوات، اب اس درخت کا، اس بیڑی کا جو درخت ہے اس کا نام انہوں نے کیا تھا، ذات انوات رکھا ہوا تھا۔ فمرنا بسدرۃ، ہم بھی ایک جو ہے نا اس کے درخت کے پاس سے گزرے، درخت یعنی اس کو بیری کا درخت ہے، سدرا اس کو بولا جاتا ہے۔ فقلنا یا رسول اللہ، تو ہم نے اللہ کے رسول سے کہا، یا اللہ کے رسول، اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات، یا اللہ ہمارے، اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ویسا ذات انوات بنائے جیسے انہوں نے بنایا ہوا ہے، جیسے ان کا ہے ویسے ہمارا بھی بنا دے۔ یعنی اب جو نیا نیا مسلمان ہوا ہے اس کو تو ان چیزوں کا نہیں پتا تھا نا کہ بھئی اسلام کے اندر ان چیزوں کا کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا جیسے ان کا ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ تو اسے پتہ چلا کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ درختوں کی بھی عبادت کرتے تھے، اسی لیے تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نئے نئے تھے، تو نئے مسلمان جو ہیں اس کا احکام اور ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک بندہ اسلام کا اس کو احکام و مسائل کا پتہ ہے اور وہ کر رہا ہے، ایک بندہ احکام کا نہیں پتہ اور وہ نیا نیا مسلمان ہے، اس نے کوئی ایسی بات کر دی ہے، تو ایسا نہیں ہے جیسے اب ہمارے یہاں بات بیچ میں آ گئی ہے یہ والی، کہ ریسنٹلی ابھی کچھ واقعات پاکستان میں ہوئے ہیں کہ جس کو مرضی کو ساگ بنا دیتے ہیں، جو مرضی، وہ چاہے بعد میں وضاحت بھی دے رہا ہو کہ یار میرا یہ مقصد نہیں ہے، میں اس تناظر میں بات کی، لیکن بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بس فٹافٹ مارنے اور قتل کرنے کا ان کو شوق چڑھا ہوتا ہے، اور وہ خود کو عاشق رسول بنایا ہوتا ہے انہوں نے، اور جاہلوں کا ٹولہ ہے، حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے یہ بات کی ہے۔ تو پھر بہرحال یہ حدیث لمبی ہے، جیسے نیچے تفصیل بھی آ رہی ہے کہ شرک کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی عبادت کی جاتی ہے، جس کی دلیل اپنے سورہ اسراء کے اوپر ہم نے پڑھی ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ تو اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، یعنی وہ خود ذریعہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور شرک کی ایک صورت یہ ہے درختوں اور پتھروں کی عبادت کرنا، جیسے ابو بکر لیسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا جواب دیا تھا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ھذا کما قال قوم موسیٰ، یعنی جیسے تم نے یہ بات کی نا کہ جیسے ان کا وہ ہے نا ذات نوات، اسی طرح ہمارا بھی ہو، یہ تو ویسی بات ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کی تھی، انہوں نے بھی کیا کہا تھا، جیسے سورہ اعراف کی آیت ہے، اجعل لنا الہا کما لهم آلیہ، ہمارے لیے بھی معبود بنا دے جیسے ان کے معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ایسے کہا تھا، والذی نفسی بیدہ لترکبن سنت من کان قبلکم، یہ سنت ایک، یعنی یہاں پہ سنت کے لفظ ہے، ایک حدیث میں سنن قبلہ کا لفظ ہے، یعنی سنت کی جمع سنن جس کو ہم بولتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے اس کی قسم، لترکبن سنت من کان قبلکم، تم ضرور بھی ضرور ان کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے، آج وہ ہو بھی رہا کہ جیسے انہوں نے درختوں کی عبادت کی ویسے ہم نے بھی درخت بنائے ہوئے ہیں۔ میں ایک دفعہ جھنگ گیا، تو جھنگ میں نے دیکھا سلطان باہو کے دربار پہ، میں وہاں ایک دوست کی طرف گیا تھا شادی میں، تو میں نے ان سے کہا یہاں پہ کوئی فیمس جگہ ہے کوئی تاریخی دیکھنے والی، تو وہ مجھے وہاں لے گئے، اب وہاں میں گیا تو وہاں میں حیران رہ گیا دیکھ کے کہ باہر دو تالاب بنے ہوئے پانی کے، اور یعنی ہے وہ بند ہی تھے، بس جالیاں لگی ہوئی تھی، اور جو جس کی کوئی انہوں نے منت مانگی ہوئی تھی، جو بھی وہاں پہ آتے تھے لوگ، اور وہ ہر چیز اس میں ڈالی جا رہے ہیں، تو زیادہ تر تو پیسے ہی ہوتے تھے، پورے وہ دونوں بھرے ہوئے تھے پیسوں کے ساتھ، یعنی اس میں بوریوں کے حساب سے اگر پیسے ہونا اس سے اتنے زیادہ تھے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ آگے ایک درخت تھا، اور پتہ نہیں وہ بیری کا تھا کیا تھا، وہاں پہ عورتیں جا رہی ہیں جو بے اولاد ہیں، وہ اپنی قمیضیں اٹھا اٹھا کے جو ہے نا وہ دعائیں مانگ رہی ہیں کہ یہاں پہ دعا مانگے اور کو پتہ گر جائے، یا کوئی اس طرح کا انہوں نے اپنا کوئی عقیدہ بنایا ہوا ہے، اور وہ جا رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں کہ یہ اگر ہو گیا تو اولاد ہو جائے گی، یعنی یہ تو عالم ہے، جہالت کی انتہا ہے۔ تو یہ وہی ولی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 14.5 سال پہلے جب یہ بات سنی، کیونکہ یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے ایسی جو ہے نا وہ خواہش کا اظہار کیا کہ جیسے ان کا ہمارا بھی ہونا چاہیے، تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ تو وہی بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو کہی گئی تھی، تو آپ نے کہا کہ تم ضرور ان کے قدموں پر پھر جب، یعنی ضرور سے مراد یہاں پہ اب وہ صحابہ کرام کی بات نہیں ہو رہی، یعنی مخاطب امت ہے، صحیح بات ہے، آج ہی ہو رہا ہے، صحابہ کرام نے تو نہیں ایسا کوئی معاملہ کیا، تو لیکن یہ ہے کہ آج یہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ جتنے بھی خرافات اور پہلے قوموں میں پائی جاتی تھی معاملہ، تو آج ہمارے اپنی امت مسلمہ میں بھی بدقسمتی سے
اکثر لوگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں یا بعض لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جہالت سے محفوظ رکھے۔ تو یہ ہمارا تیسرا قاعدہ بھی مکمل ہوا کہ جس کے اندر انبیاء، صلحاء یا نیک لوگ جو تھے، صالحین، اور اسی طرح فرشتے اور اشجار اور سورج چاند، ان کی عبادت کی جاتی تھی، ایک عذر پیش کیا جاتے کہ ایسے لوگ تھے، ایسے لوگ تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان سب کی عبادت کرنا، یا کسی بھی طرح کی جو عبادت اللہ کے لیے کی جاتی ہے، عبادت کی کوئی بھی قسم ہو، چاہے وہ خضوع ہو، عاجزی، انکساری اختیار کرنا، ساری کی ساری جو بھی عبادت کی اقسام ہے، چاہے ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے یا ظاہری افعال کے ساتھ ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کرنی، جائز نہیں ہے۔ قاعدہ نمبر 4 جو ہے، آج ہمارے پاس ٹائم تو کم ہے، ویسے 7 منٹ رہ گئے۔ القاعدہ رابعہ ان مشرکی زماننا، کہ جو ہمارے زمانے کے مشرق ہیں، اب یہ جو ہے نا قاعدہ رابعہ، یہ بڑا اہم ہے۔ یہ آج میں کوشش کروں گا اس کو مختصر بیان کروں، لیکن اس میں تھوڑا مجھے ٹائم زیادہ چاہیے، اس میں آگے انشاءاللہ تفصیل بھی پڑھیں گے کہ ہمارے زمانے کے جو مشرکین ہیں نا، اس دور کے، اغلظ شرکا من الاولین، یہ پہلے مشرکین سے زیادہ سخت ہیں، زیادہ درجے پہ بڑے بڑے ہوئے ہیں، یعنی ان سے زیادہ بڑے مشرک ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ لأن الاولین، کیونکہ جو پہلے مشرک ہیں نا، یشرکون فی الرخاء، وہ صرف تب شرک کرتے تھے خوشحالی میں، جب وہ ان کے حالات ٹھیک ہوتے تھے نا، جب وہ شرک کرتے تھے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر ان کی اللہ تعالیٰ نے یہی صفت بیان کی ہے کہ وہ شرک کب کرتے تھے؟ جب ان کے حالات بالکل صحیح ہوتے نا، تب اللہ کے علاوہ پکارتے تھے۔ وَيُخْلِصُونَ فِي الشِّدَّةِ، جب کوئی مصیبت آتی، پریشانی آتی، تب وہ صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ وہ مشرکو زمانی نا، اب یہ وجہ بیان ہو رہی کہ امام صاحب نے جو بات کی ہے نا، کہ آج کے مشرک جو ہے نا وہ پہلے والوں سے زیادہ بدتر ہیں، شرک کے اندر زیادہ دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ وجہ کیا ہے؟ کہ پرانے جو مشرک تھے، پہلے والے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تھے یا ان سے پہلے، ان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو صفت بیان کی ہے، وہ یہ کہ وہ جب ان کے حالات ٹھیک ہوتے تھے، تب وہ کبھی لات کو پکاریں، کبھی کس کو کسی کو، لیکن جب مصیبت آتی تھی تب وہ صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ دلیل کیا ہے؟ اور یعنی ہمارے زمانے کے مشرک کیا کر رہے ہیں؟ وہ مشرک و زمانی نا، یہ جو آپ میں سے عربی جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ اصل میں کیا تھا؟ مشرکونا تھا، لیکن اضافت ہوئی ہے، مضاف الیہ بن رہا ہے، اس وجہ سے نون یہاں پہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں پہ مشرکی زمانی نا، مشرکینہ تھا، کیونکہ یہ اسم انا کا اسم ہے، مفعول، یا مفعول کہہ رہا ہوں، منصوب ہے، تو مشرکینہ تھا، نون آگے زمان کی طرف جو ہے وہ اضافت ہوئی ہے، تو نون گر گیا، اس وجہ سے مشرکی ہو گیا۔ تو مشرکو زمانینا، جو ہمارے زمانے کے مشرک ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ شرکہم دائمن، ہمیشہ کا شرک ہے۔ وہ تو پھر بھی کرتے تھے نا، خوشحالی میں شرک کیا، لیکن جب مصیبت میں پڑے شرک چھوڑ دیا۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ ہر وقت ہی شرک کرتے رہتے ہیں، پھر رخائی و شدہ، چاہے خوشحالی ہو، تنگی ہو، پریشانی ہو، بیماری ہو، مصیبت ہو، جو بھی ہے انہوں نے مجھ شرک ہی کرنا ہے۔ والدلیل قول تعالیٰ، اس کی دلیل کیا ہے جی؟ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، یہ پرانے مشرکین کی بات ہو رہی ہے، رسول اللہ کے دور کی، یا ان سے پہلے جو مشرکین تھے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے، پھر کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب پتہ چلتا ہے کہ اب طوفان آ گیا سمندر کے اندر یا دریا کے اندر، کشتی پھنس گئی ہے، تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین بالخالص، دین کو صرف اللہ کے لیے خالص کر دیں، پکار رہے ہیں، صرف اللہ کو پکار رہے ہیں، کوئی کسی بیچ میں ان کا کوئی بابا چاچا ماما نہیں ان کو یاد آتا تھا۔ فلما نجاہم، پس جب ان کو نجات دیتا، یعنی نجاہم، ان کو نجات دیتا کون؟ اللہ تعالیٰ، اللہ نجات دیتا الی البر، خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، تو وہ شرک کرنا شروع کر دیتے۔ تو یہ ان لوگوں کا شرک ہے، اس دور کے لوگوں کا۔ آج کے دور کے میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہے، آپ میں سے بھی شاید دیکھی ہوگی، نہیں دیکھی تو آپ یوٹیوب یا فیس بک پہ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ ایک سٹیج لگا ہوا ہے، تو سٹیج ایک دم جو ہے نا وہ، یا اس کی نیچے سے جو بیس انہوں نے بنائی وہ کمزور تھی، وہ ٹوٹتا ہے، نیچے گرتا ہے، تو وہ غوث پاک کو پکار رہے ہیں، کہتے ہیں غوث پاک نے ہمیں تھاما ہوا ہے۔ یعنی جو ابھی میں کل پرسوں ایک انڈیا کے کو بریلوی ہیں کہ پتہ نہیں کون ہے، کوئی بہرحال ایسا ہی کوئی صوفی عقیدہ رکھنے والا بندہ ہے، کوئی عالم ہے ان کا، عالم تو نہیں ہے، جاہل ہی ہے وہ بندہ، کیا اس کو بندہ کے، وہ جو سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ کے بارے میں آیات ہیں کہ یہ جو لو کان البحر مدادا لکلماتی، وہ کیا آیت ہے؟ اللہ المستعان، جو آخری رکوع میں۔ جی سورہ کہف کی آخری آیت مداد کلمات ہاں ربی جی، جی۔ اب وہ جو ہے نا کہ سمندر کی جو ہے نا ساری سمندر جو سیاہی بن جائے تو تیرے رب کی جو وہ ہے، اس نے ساری وہ کیا جی غوث پاک کی، اگر سارے درخت جو ہیں وہ کلمے بن جائیں، سمندر جو ہے سیاہی بن جائے، تو غوث پاک کی جو ہے نا وہ، نعوذ باللہ، ان کی شان نہیں بیان ہو سکتی، بڑا گلا پھاڑ پھاڑ کے تقریریں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جہالت سے محفوظ رکھے۔ اب یہ اس کی یہ نہیں ہے، امام صاحب نے یہ بات لکھی ہے، یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسا وہ بھی نہیں کرتے تھے۔ اس میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے اکرمہ بن ابی جہل کا، جو صحابی رسول ہے، ابو جہل کے بیٹا،
وہ فتح مکہ کے موقع پہ اپنے جان بچانے کے لیے جو ہے نا وہ چلے گئے، بھاگ گئے۔ سمندری سفر تھا غالباً، انہوں نے یمن کا ارادہ کیا ہے کہاں کا۔ جب کشتی میں سوار ہوئے تو اسی طرح کشتی جو ہے بھنور میں پھنس گئی، کوئی طوفان آیا، ایک معاملہ، تو سب نے کہا جی اللہ کو پکارو جی۔ ان کے یہ کیا بات کر رہے؟ ان کے جی یہاں پہ تمہیں لات عزا یہ منات وغیرہ نہیں یاد آ رہے جو ان کے مشرکین تھے؟ انہوں نے کہا یہاں پہ انہوں نے کوئی کام نہیں آنا، یہاں پہ صرف اللہ تعالیٰ کی پکار ہے۔ تو ان کا یہی تو وہ دعوت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، تو پھر لڑائی کس بات کی ڈالی ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں بچ گیا واپس آیا تو میں اسلام، تو بہرحال وہ کشتی جب خشکی پہ پہنچی وہ واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر و اسلام قبول کر لیا۔ یعنی بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کی لائف گزر رہتی ہے، اس کو مسئلہ سمجھ نہیں آتا، لیکن بعض ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ اس کے سامنے باطل کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ تو وہی ان کے ساتھ ہوا، تو وہ ماشاء اللہ یعنی صحابی رسول بن گئے، قسمت اچھی تھی ان کی۔ تو عقل سے انہوں نے کام کیا، سوچا، سوچ بچار کی کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، سارا سال جو ہے نا وہ لات عزا کو پکارتے ہیں، اب مصیبت میں پھنسے ہیں تو کہنا جی اللہ کو پکارو جی، یہاں پہ تو نہیں کام آئے گا اب۔ جیسے ابھی اوپر فائدہ رقیب فی الفلک کی دعو اللہ مخلصین لہ الدین، اس کی آپ تفسیر بھی پڑھیں گے، یہاں پہ مفسرین نے اس واقعے کو بھی ذکر کیا ہوا۔ بہرحال چوتھے خلاصے کا جو قاعدہ ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ آج کے جو مشرک ہیں نا، شرک کے اعتبار سے ہمارے زمانے کے مشرک پہلے زمانے کے مشرکوں سے زیادہ سخت ہیں، اور اس کی دلیل یہی ہے کہ وہ خوشحالی میں پکارتے تھے، شرک کرتے تھے۔ یہ خوشحالی ہو، تنگی ہو، مصیبت ہو، جو بھی ہو، صحت کی حالت میں ہو، بیماری کی ہر حالت میں غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اب یہ جو ہم نے شرک کے بارے میں پڑھا، اس کو ہم نے اگلے ہفتے مزید، اس میں 10 پوائنٹس ہیں جو ہمارے سعودیہ کے بہت بڑے شیخ ہیں، شیخ صالح بن عبداللہ العثیمین حفظہ اللہ، یہیں ریاض میں ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کا مسجد نبوی میں بھی اور حرمین میں بھی ان کے دروس وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اسی شرک کو، یعنی امام صاحب نے تو صرف ایک پوائنٹ ذکر کیا نا، انہوں نے اس کے اور 10 اور وجوہات بھی ذکر کی ہیں کہ 10 پہلوؤں سے آج کے جو مشرکین ہیں ان کا شرک پہلے مشرکین سے زیادہ سخت ہے۔ تو یہ 10 پوائنٹ انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے، وہ یعنی 10 منٹ لگیں، 15 منٹ لگیں، اس یہ مزید آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو آخر میں بس ایک اہم بات یہ ہے کہ اختتام جو ہے واللہ عالم، امام صاحب نے کیا کہ اللہ ہی بہتر جانے والا ہے، کہ علم کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے انسان کو۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اور یہ بھی کہ انسان جب بھی کتاب کا اختتام کرے، تحریر کا یا کوئی بھی، تو اس میں اللہ کے رسول پہ درود پڑھنا، ان کی آل پہ اور اصحاب رسول پہ، یہی ہمیں سلف صالحین کا طریقہ ملتا ہے اور یہی ہمارا ہونا چاہیے، اور ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے جو صحابہ کرام، خاص طور پہ آج کے دور میں جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ عنہ، یا کوئی بھی کسی صحابی کے بارے میں کسی بھی طرح کی کوئی نقص بیان کر رہا ہے یا معاملہ کر رہا ہے، ایسے لوگوں سے بچیں، علم نہ لیں ایسے لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، جو کچھ سنا ہے اور سنایا اس پہ عمل کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔